السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آل ان ون ڈائری۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، سردیاں جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سردیوں کا مزہ آ رہا ہے اور کیا کیا آپ نے اسپیشل بنایا اپنی اس ونٹر میں۔ آج کی یہ ریسیپی ہے بریانی کی میرینیٹڈ چکن کے ساتھ، جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوگی۔ تو ضرور آپ لوگ اس ریسیپی سے بنائیے گا۔ میرے پاس یہ ½ kg جو ہے وہ چکن ہے، ½ kg سے تھوڑے سے زیادہ میں نے رائس لیے ہیں، دہی ہے میرے پاس، ٹماٹر میں نے کٹ کر لیے ہیں، ہری مرچیں ہیں، ادرک ہے، اور یہ 3 میڈیم سائز کے پیاز میں نے باریک کٹ کر لیے تھے، اور میرے پاس ہے یہ تکہ مسالہ۔ میں اس میں بریانی مسالہ نہیں یوز کر رہی، میں اس میں تکہ مسالہ یوز کر رہی ہوں۔ تو چکن کو اچھے سے آپ نے واش کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اچھے سے مسالے جائیں گے، جو کہ آپ نے اسکپ نہیں کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، بس کر دیں، کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، لائک کر دیا کریں، کچھ نہیں جائے گا آپ کا، اور کمنٹ تو لازمی کرنا ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے، اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے اور آپ فٹافٹ میری ویڈیو پر پہنچ جائیں۔ تو جی یہ دہی کو ہے جو میں پھینٹ لوں گی اچھے سے، اس کے بعد آپ نے اگنور کرنا ہے یہ پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے اس کو، اور میں نے اس میں تقریباً دیکھ لیں کہ کتنے ٹیبل سپون میں اس میں دہی کے ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ نے کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کہ دہی جتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ بھی نہیں کرنی، لیکن جتنی زیادہ ہوگی وہ اس میں اچھے سے چکن جو ہے نا وہ بہت پرفیکٹ بنے گا۔ خیر، اس میں نے ڈالنا ہے تکہ مسالہ، تقریباً 2 to 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی میں ایڈ کرتی جاؤں گی ساری چیزیں، اور آپ دیکھیے گا، بہت ہی ڈیلیشیس، بہت ہی یمی، پرفیکٹ قسم کی بریانی بنے گی، اور بریانی لورز تو پھر ضرور ٹرائی کریں گے اس ریسیپی سے انشاءاللہ، اور آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنے گی کہ آپ کے گھر والے جو ہے نا پلیٹ کو چاٹ جائیں گے، انگلیاں چاٹ جائیں گے اور بس آپ سے ریسیپی پوچھے بغیر جو ہے نا وہ رہ نہیں سکیں گے، اور آپ نے یہ ریسیپی ضرور شیئر کرنی ہے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں۔ تو جی میں نے اس میں تکہ مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا۔ اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کر رہی ہوں۔ باقی کے جو مسالے ہیں وہ میں جب میں جو رائس بناتے وقت مسالہ ریڈی ہوتا ہے اس میں ایڈ کروں گی۔ 1.5 میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹی سپون نمک کا۔ اس میں 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون جو ہے چلی فلیکس جو ہوتی ہیں، یہ کٹی ہوئی لال مرچ، اس کے ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی، کیا ایڈ کروں گی آپ بتائیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کالی مرچ۔ اس میں تھوڑی کوانٹٹی یوز کر رہی ہوں، کیونکہ جب مسالہ میں بناؤں گی اس میں بھی میں سارے مسالے تھوڑے جو ہے وہ ایڈ کرتی جاؤں گی۔ اور اب میں اس میں جو ہے کلونجی ایڈ کروں گی۔ کلونجی کے فائدے آپ نے بے شمار سنے ہوں گے، تو اپنے کھانوں میں جو ہے نا ضرور ایڈ کر لیا کریں۔ کلونجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں، تو آپ اسی یقین کے ساتھ جو ہے نا اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں، اور صبح اگر خالی پیٹ آپ اسے چٹکی کلونجی جو ہے وہ آپ نہار منہ پانی کے ساتھ دے لیں تو کیا ہی بات ہے، واہ جی واہ۔ بس یقین کی بات ہے نا، یقین رکھ کے جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک نے کسی چیز میں شفا رکھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں لازمی شفا ہے، اور ہر بیماری کا واقعی علاج ہے۔ تو اس میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے سفید زیرہ ایڈ کیا ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی، کیا ایڈ کروں گی میں اس میں، اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جی دار چینی۔ یہ چھوٹے سے 2 پیسز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور تیز پتہ اس میں ایڈ کروں گی میں، کری پتہ، تیز پتہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی، اور لونگ میں اس میں ایڈ کروں گی، یہ دیکھیں جی لونگ ایڈ کروں گی میں اس میں۔ اور اس چکن کو نا آپ نے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، میرینیٹ کر کے رکھنا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ جو آئے گا نا وہ بس آپ نے بھی جو ہے نا ہمیشہ یاد رہے گا کہ واقعی کوئی چیز بنی تھی۔ اور اب میں اس میں یہ کری پتہ ایڈ کر دوں گی، تیز پتہ، کری پتہ۔
اچھا جی، سارے مسالے جا چکے ہیں. اب اسے اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی اور چھوڑ دوں گی 1-1.5 گھنٹے کے لیے. پھر 1-1.5 گھنٹے بعد ہم اس کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. کلر چیک کریں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ مسالے، اور کھانے میں بھی انشاءاللہ اتنے ہی مزے کے لگیں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. جی تو میں نے اپنی پیاری سی کڑاہی میں جو ہے گھی لیا، اس کو میلٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں جو 3 میڈیم سائز کے پیاز کٹ کیے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے. گھی تقریباً 1 کپ کے قریب ہے، اور یہ اب اچھے سے میں اس کو فرائی کروں گی گولڈن براؤن ہونے تک. لائٹ سا گولڈن ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 1 ٹی اسپون ادرک، باریک کٹی ہوئی ادرک. میں پیاز فرائی ہوتے ہوتے ہی ادرک کو ایڈ کرتی ہوں، بہت مزے کا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے. آپ بھی چاہیں تو میں نے کوانٹٹی ادرک کی جو ہے وہ تھوڑی سی کم رکھی ہے کیونکہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے زیادہ کوانٹٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو جی میرا پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونے والا ہے، براؤن تک جب ہو جائے گا، تھوڑا سا اور ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی بالکل تھوڑا سا پانی. پیاز کا کلر نکالنے کے لیے پانی جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی میں. اس کو مکس کر کے پھر اس میں باقی کے جو ہے مسالے، ٹماٹر اور باقی اسپائسز جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گی. تو جی یہ ہمارا جو ہے پیاز گولڈن سا پیارا سا ہو گیا. آپ نے دیکھا میں نے اس میں پانی ڈال دیا، اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی 2 منٹ. اور ٹماٹر ایڈ کر کے، ٹماٹر تقریباً 2 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا. اب اس کو میں اچھے سے جو ہے فرائی کروں گی، اور اس میں یہ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کی اچھے سے بنائی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس سٹیج پہ آئی تھنک وہ والا کلپ ریکارڈ نہیں ہوا. اس میں نے تھوڑا سا چاولوں کے مطابق 2 گلاس چاول تھے تو 2 چمچ نمک کے اور میں نے ایڈ کیے. 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں مرچوں کا اور ایڈ کیا. وہ یہاں پر کلپ ریکارڈ نہیں ہوا، سو میں نے سوچا کہ اس طرح سے آپ کو بتا دیتی ہوں، اگنور پیچھے والی وائس. اور اب میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا. اب یہ چکن جو ہے وہ پانی چھوڑے گا کیونکہ اس میں دہی بھی ہے، تو جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہوتا ہم نے ویٹ کرنا ہے. پانی کافی زیادہ چھوڑے گا یہ چکن کیونکہ اس میں دہی بھی ہے، ٹماٹروں کا پانی بھی تھا اور چکن کا اپنا بھی پانی تھا. جب اس کا پانی اچھے طریقے سے خشک ہو جائے گا، گھی آنے لگ جائے گا، پھر اس کی بھنائی سٹارٹ ہوگی. اور اتنے اچھے سے چکن کی بھنائی کرنی چاہیے نا کہ کوئی بھی کچا پن نہیں رہنا چاہیے. جی تو تب تک جو ہے نا میں یہ سلاد، چقندر، بیٹروٹ، ماشاءاللہ بیٹروٹ کا اپنا کلر اتنا اچھا ہوتا ہے اور کھانے سے نا جس طرح یہ کلر اترتا ہے نا ہمارا بھی کلر اسی طرح ہو جائے گا خوبصورت سا. تو ضرور اپنے سیلڈ میں یوز کیا کریں چقندر. اور کھیرا جو میں کٹ کر رہی ہوں، اور یہ دیکھیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کا پانی جو ہے خشک ہو رہا ہے. اور اب میں اس کو اچھے سے جو ہے نا بھون لوں گی. اس سٹیج پر میں اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کروں گی. ہری مرچیں پہلے اس لیے ایڈ نہیں کی کیونکہ وہ بالکل مکس ہو جانی تھی، تو لاسٹ پہ میں نے ایڈ کی ہیں تاکہ پراپر طریقے سے جو ہے نا
جی چکن بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھنا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس میں چاولوں کے مطابق پانی ایڈ کر دیا، اور اب میں اس میں اچھے سے جو واش کر کے میں نے پہلے سے بھگو کے چاول رکھے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی، کر دیے ہیں اور اس کا میں مکس کر لوں گی، اور ویٹ کریں گے پانی کے خشک ہونے کا، جب تک چاولوں کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ بیچ میں آپ جب پانی بہت کم رہ جاتا ہے تو نمک وغیرہ آپ چیک کر لیا کریں، کم زیادہ لگے، زیادہ تو خیر نہیں، زیادہ آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے، اگر کم لگے تو وہ اس مسئلے کا حل ہے، لیکن زیادہ ڈل جائے تو اس کا اس میں حل نہیں ہے۔ سو آپ نے پہلے تھوڑا ڈالنا ہے، اس کے بعد اس سٹیج پر آپ نے نمک چیک کر لینا ہے، آپ کو جتنا لگے کہ کم ہے وہ آپ نے ایڈ کر کے مکس کر دینا ہے۔ اب پانی خشک ہو چکا ہے، میں اس میں فوڈ کلر، یلو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ دودھ میں مکس کر کے ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں، بٹ میں جو ہے نا ایسے ہی پاؤڈر فارم میں اوپر ایسے سپرنکل کر دیتی ہوں، تو کلر بہت مزے کا آتا ہے، بہت ہی مزے کا۔ تو میں اسے اب دم لگا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پاس ہے ہرا دھنیا، اس کو واش کر کے کٹ کر لیتی ہوں، اور یہ ہو چکا ہے کٹ۔ بہت ہی پیارا سا کلر، چیک کریں گے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلرز ہیں ویجیٹیبلز کے، ہر ویجیٹیبل فروٹس کے۔ تو جی دم کھل چکا ہے، واہ واہ، خوشبو آ رہی ہے یا نہیں مجھے ضرور بتانا آپ نے اور بہت ہی یہ الگ الگ چاول بنے ہیں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی۔ میرے منہ میں تو نا یہ مطلب اب میں کھا چکی ہوں، ریسیپی ریکارڈ جو ہے بعد میں نے کی، اور وائس اوور میں بعد میں کر رہی ہوں، تو میں اب جب میں وائس اوور بھی کر رہی ہوں نا تو میرے منہ میں بہت پانی آ رہا ہے، ٹرسٹ می بہت ڈیلیشیس بنے ہیں، الگ الگ چاول بنے ہیں، کھلے کھلے بہت، اور چکن کا جو اپنا ٹیسٹ ہے نا وہ اتنا مزے کا تھا۔ تو امید ہے جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر ضرور کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔